अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे या आप अपनी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप वो कहानी लिखकर भेज सकते हैं। चलिए सुनते हैं आज का ये पुरस्कार किस्सा। मिनाल मेरी बीवी का नाम था, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। यही कोई 1 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट से सौदा सलफ लेने गया था। मुझे क्या पता था कि इतनी ही देर में मेरी पूरी कायनात उजड़ चुकी होगी। जब मैं वापस लौटा, मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत मिनाल सीढ़ियों से गिरकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। इसकी सर पर शदीद चोट आई थी। हॉस्पिटल ले जाने की भी ज़रूरत ना पड़ी, उसने वहीं दम तोड़ दिया था। मैं घंटों इसका सर अपनी गोद में रखे रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था कि वो मुझे यूं छोड़कर अपनी आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। ये सदमा मेरे लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन? जिन लोगों को मिनाल की मौत की इत्तला मिली वो ताज़ियत के लिए चले आए। मिनाल के लिए सारे आखिरी काम भी मेरे जानने वालों ने किए, वरना मैं इस हालत में कहाँ था। बार बार इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं इसे पागलों की तरह पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी में बेहद मोहब्बत थी। जिस कदर मिनाल मुझे चाहती थी, उसी कदर मैं भी उसे चाहता था। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं इसकी मैयत से लिपटकर रोने लगा। उसकी मौत के इतने वक्त बाद भी मैं उसके अलावा किसी और औरत का ख्याल तक जहन में न ला सका। दफ्तर से रोज़ बरोज़ छुट्टियों की वजह से नौकरी भी चली गई थी और रो रो कर सेहत भी ख़राब हो गई थी। इसको दोबारा पाने का जुनून मेरे सर पर सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हे यही सोचता रहता कि मैं कैसे इसे वापस हासिल कर सकता हूँ। इसलिए मिनाल की मोहब्बत में अंधा होकर मैं कई काले जादू के आमिलों के पास जा पहुँचा, लेकिन कहीं मेरा काम न बना। लेकिन फिर एक आमिल ने एक बाहरी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने उनके बताए तरीके पर अमल किया। उस आमिल ने मुझे मिनाल की कब्र की मिट्टी, उसके कपड़े, चंद अंडे, बकरी के खून का प्याला और बकरे का अधकटा सर लाने को कहा और बताया कि पूरे चांद की रात में कम्ल करूँगा और तुम उसी रात तुम्हारी बीवी को कब्र से निकाल कर अपने घर ले जाना, और जैसे ही मेरा अमल मुकम्मल होगा तुम्हारी बीवी ज़िंदा हो जाएगी। और याद रखना, कब्रिस्तान से लौटते वक्त बिना पीछे मुड़े ये पोटली कब्रिस्तान के दरवाजे पर रख देना, ताकि कोई बुरी बला तुम्हारे साथ न चली आए। आमिल की बातें सुनकर एक पल मुझे लगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मगर फिर मिनाल का ख्याल जहन में आते ही मैं ये सब करने को राज़ी हो गया। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैंने मिनाल की कब्र खोलकर ताबूत का ढकना हटाया था। इसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं इसके चेहरे को देखता रहा। इसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे इस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने इसे उठाकर कंधे पर डाला और फिर घर आ गया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश कि मुझसे वो गलती ना होती। आमिल ने मुझे जो कुछ जैसे भी करने को कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और ठीक 4 घंटों बाद इसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी मिनाल ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मिनाल को गले लगा लिया। मिनाल का जिस्म निहायत सख्त और सर्द था। इसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। मिनाल की काली सियाह आंखें पहले से कई ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इनकी सफ़ेदी जैसे ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी
میری محبت مجھے واپس مل چکی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اور پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ منال کے علاوہ میری اس زندگی میں اور کوئی خواہش نہ تھی۔ میں منال کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا تھا۔ اس دنیا والوں کی نظر سے میں اسے بچا کے رکھتا۔ منال پہلے بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی جو ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی منال کے زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی، ویرانی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہر وقت اسے خوش کرنے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا، مگر وہ خوش نہ ہوتی۔ ایک روز اس نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر کے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ میں غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی اور ساتھ ہی انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ اس کی یہ فرمائش سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کیوں میں نے منال کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہا لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے کے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اتنا سخت کام تو کسی عامل نے بھی نہیں کرایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہ میری منال کے لیے بے انتہا محبت تھی، جس سے میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے منال سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک لمبی نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو وہ خوش نہیں تھی اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے منال کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی اور ایک روز اپنے دوست کو گھر کھانا کھانے کے لیے دعوت دے دی۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں منال کے جانے کے بعد بہت اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے جا رہا تھا۔ میں منال کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا یہ مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب میں کمرے کے اندر کھڑی منال کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس لینا۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب ہو جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکا تو لعنت تھی میری محبت پر، لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے اس پر کھرا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے جذبے اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ منال بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت پیدا ہونے والی آواز سے ہوا جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اسے اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک لمبا انتظار اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ میرا بہت پرانا دوست تھا۔ اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا افراد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ منال تھی، جس کے ہاتھوں تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہونا تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 شراب کے گلاس رکھے جنہیں وہ گٹ گٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 گلاس مزید پلائے۔
جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ میں نے شراب کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا کھراٹے لینے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر منال کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے سے اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اسی مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے منال کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب کچھ دیکھنے لگا۔ منال نے اپنا منہ اس کے نرکھٹے میں لگایا اور اپنے دانت پورے زور سے گڑا دیے اور پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اتنی صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرنے دیا۔ اس وقت منال مجھے منال نہیں بلکہ ایک شیطانی سایہ لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب کا زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب منال اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑ سے چھری نکالی اور کسی ماہر کسائی کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ایک مضبوط آدمی ہونے کے باوجود بھی میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنا سارا کھا کیسے رہی ہے۔ مجھ سے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر تک میں خود کو دلاسے دیتا رہا، روتا رہا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ منال تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے منال کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ منال تو نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری منال تھی ہی نہیں۔ میں اکثر منال کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنی خوش تھے۔ وہ کیسے میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سماٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، جیسے اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آہ بھر کر رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے۔ طرح طرح کے خیالات دل اور دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے آگے مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے الٹ دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جیسے جنگ کی سی کیفیت تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ منال کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم میں آ گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر دیا کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور اب آئندہ وہ ایسی کوئی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے منال کے اس روپ کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری منال مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ اب میں منال میں ظاہری تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب منال کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس کی فرمائش پوری ہونے پر وہ مجھ سے بہت خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ منال اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرے لیے کھانے پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام وہ کرنے لگی تھی۔ منال کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تو میں بالکل بھی نقصان میں نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری منال ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ کچھ دن بعد پھر منال کو انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھ سے پھر ایک انسان لانے کو کہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے اس کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ آخر مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا۔
इस बार मैंने किसी मजबूर और गरीब शख्स को शिकार बनाने का फैसला किया। मैं घर से निकला तो थोड़ी ही दूर एक नौजवान कूड़े के ढेर से खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहा था। मैंने इसे कहा, चलो मेरे घर में तुम्हें खाना देता हूँ। वो बेचारा भूख से मजबूर मेरे साथ चल दिया। घर लाकर मैंने इसके सामने खाना रखा। वो कई दिनों से भूखा था तो गोया खाने पर टूट पड़ा। मैंने खाने के अंदर बेहोशी की दवा पहले ही मिला दी थी। जब वे खाना खा चुका तो मैंने कहा कि चाय पी कर जाना। इसने सर हिला दिया। मैं उठकर किचन में चला गया और बर्तन धोने लगा ताकि दवा अपना काम कर सके। जब मैं वापस आया तो वह गहरी नींद में था। मैंने मिनाल को इशारा किया तो वह कमरे से भागती हुई आई और इससे चिपट गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने कितनी देर लगी मिनाल को अपना काम ख़त्म करने में। मुझे इसकी कुछ खबर ना थी। मुझे तो उस वक्त पता चला जब वह बेडरूम में आई। मैंने एक झटके से आंखें खोल दी। वो दुनिया भर का प्यार आंखों में समेट कर मुझे देख रही थी और फिर मैंने इसे अपनी बाहों में भर लिया। काफ़ी दिन और सुकून से गुजर गए। मिनाल ने भी दोबारा ऐसी कोई फरमाइश नहीं की जिससे मैं बेहद खुश था। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। अपनी तमाम तर मोहब्बत मुझ पर लुटाने लगी थी। मुझे तो अब ज़रा भी एहसास नहीं होता था कि मैंने इसे मौत के मुंह से निकाला है, बल्कि अब यही एहसास होता गोया वह मुझसे कभी बिछड़ी ही नहीं। अब मुझे कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, बच्चों की भी नहीं। बहरहाल यूं ही एक माह मज़ीद और गुजर गया और अब मैं इसकी बदलती हुई कैफियत को महसूस कर रहा था। मिनाल कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर बात पे मुझसे लड़ने लग जाती। जब मैं वजह पूछता तो कहती, आपको मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं हैरान रह जाता। एहसास नहीं है, वो भी मुझे? ये अल्फाज मुझे सोचों के भंवर में फंसा देता। मैं तो हर तरह से इसका ख्याल रखता था। एक दिन हस्बे मामूल वो मुझसे झगड़ा करने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ज़ोर देकर पूछा तो आखिर इसकी दिल की आवाज़ ज़बान पर आ ही गई। वो कह रही थी, तुम्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। इतने दिनों से मैंने इंसानी गोश्त नहीं खाया तो तुमने भी इसका ख्याल नहीं किया। तुम तो अपनी भूख मिटा लेते हो लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं जो पहले से ही गुस्से में था, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया। वो लड़खड़ा कर शेल्फ पर झुक गई। इसकी नाक से खून बहने लगा। मैंने ये नज़रअंदाज करते हुए इसे 2 थप्पड़ और लगा दिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तो इससे कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। इसका होठ फट चुका था। फिर जैसे मुझे होश आ गया। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद से ही सवाल करने लगा। मैं इसके करीब गया और इसके आंसू पोंछे और फिर इसको गले लगा लिया। लेकिन अब मैं खुद से अहद कर चुका था कि अब मैं अपनी मोहब्बत के लिए किसी बेगुनाह की जान नहीं लूँगा। लिहाजा मैं इसे समझाने लगा, देखो मिनाल, तुम इंसान हो, कोई जानवर या दरिंदा नहीं हो। लिहाजा तुम्हें ही अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। वो चुप रही। मैं इसे उठाकर बेडरूम में ले आया और बेड पर लेटा दिया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह वो उठी और मेरी तवक्को के बरक्स मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद इसने मुझसे माफ़ी भी मांगी और मैंने अपनी बेपनाह मोहब्बत की खातिर इसे माफ़ कर दिया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना जल्दी ठीक हो जाएगा। ये 2 दिन बाद का वाक़या है जब हम दोनों टीवी पर एक डरावनी फ़िल्म देख रहे थे कि अचानक आदमखोरों के इंसानों को खाने का सीन चलने लगा। मिनाल के चेहरे के रंग बदलने लगे। वो बेचैन सी होने लगी। इसकी हालत बिगड़ने लगी थी। मैंने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। कुछ ही देर में वो नॉर्मल होकर उठी और दूसरे सोफ़े पर जाकर बैठ गई। मैंने टीवी फिर से ऑन कर लिया, लेकिन इस बार मूवी के बजाय मैं खबरें सुनने लगा। मैं तिरछी निगाहों से मिनाल को भी देख रहा था। बज़ाहिर तो वो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन इसकी आंखों की सफ़ेदी ख़त्म हो चुकी थी। मुझे इसकी आंखों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हुई। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने 2 नुकीले दांत होठों से बाहर आते देखे। तभी मुझे खतरे का अंदाज़ा हुआ। मैं अपनी जगह पर सीधा हुआ ही था कि वो मुझ पर झपटी। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई गर्म सलाख मेरे जिस्म में पेवस्त हो गई हो। इसके दांत मेरे कलाई में घुस गए थे। मैं दर्द की शिद्दत से करहाने लगा।
میں نے ایک زوردار گھوسا اس کے چہرے پہ رسید کر دیا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر منال اپنی تمام تر حیوانیت کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو بھی موت تھی اور اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ گھر کے باہر جا کر کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ منال نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار تھا جہاں سے یہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر میں نے علیحدہ کر لیا اور اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک دم ہی کسی نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ منال تھی، جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر حیران تھا۔ اس نے پھر سے میرے زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا، لیکن پھر بھی منال کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت تیز تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار منال کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم کھال کو چیرتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر ہو گئی۔ منال کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر میں نہ جانے کب تک روتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے ہوش و حواس سنبھالے اور اٹھ کر اپنے ہاتھ کی مرہم پٹی کی، لاش کو پولیتھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی ضرورت نہیں کرتے، اور میں نے اپنی محبت کو دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر واپس آیا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ منال تو تبھی مر چکی تھی جب اسے پہلی مرتبہ قبر میں اتارا گیا تھا، اور اب باقی کی زندگی مجھے اسی حقیقت اور منال کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔